العالمین، اس میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر اللہ رب العالمین کی تمام تعریف شامل حال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے رب، رب جو ہے رب العالمین، دنیا کے اندر جو عالم ہے، دنیا، اس طرح کے اور بھی بہت سارے دنیا ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم مانے ہوتا ہے دنیا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، عالمین کا مطلب ہوتا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے دنیا موجود ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا رب العالمین، تو اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، معنی دونوں ایک ہے، رحم کرنے والا، لیکن تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ رحمان جو ہے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر سب پہ رحمان ہے، کافر پر، چرند پر، پرند پر، جانوروں پر، سب پر اللہ رب العالمین رحمان ہے، لیکن رحیم اللہ رب العالمین قیامت کے دن صرف اور صرف اپنے مسلمان بندوں پر جو ایمان والا ہوگا اس کے ساتھ یہ خاص ہے، تو تھوڑا سا فرق علماء نے کیا ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ مالک یوم الدین، خصوصاً قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، دنیا میں بھی اللہ مالک ہے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر عارضی طور پہ بہت سارے حاکم موجود ہوتے ہیں، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن آخرت میں مالک یوم الدین، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ خود پر فرمائے گا للواحد القہار، قیامت کے دن کسی کی کچھ بھی نہیں چلے گی، یہاں تک کہ جو انبیاء ہوں گے نا وہ بھی پریشان ہوں گے، وہ تو ترسیں گے کہ کاش کی مجھے اجازت مل جائے بات کرنے کے لیے، سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے۔ اسی طرح اللہ نے ذکر کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو اللہ نے ذکر کیا کہ اگر عبادت کرنی ہے اور کسی سے مدد مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے۔ ایک چیز اور جو ہمارے دیگر بھائی ذکر کرتے ہیں کہ آپ لوگ پھر بیوی سے چائے پانی اور دیگر چیزوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے فوق الاسباب اور ایک ہوتا ہے تحت الاسباب، یعنی جو انسان جس کی طاقت رکھتا ہے اس سے ہم مانگ سکتے ہیں، آپ اگر ہمیں پانی دے سکتے ہیں تو ہم آپ سے پانی مانگ سکتے ہیں، اور آپ سے ہم کہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ لے کے آؤ، ابھی تو نہیں لا سکتے، یہ کام اللہ کر سکتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے فوق الاسباب، ایک انسان قبر میں جا چکا ہے، اس سے ہم کہیں کہ پانی لے کے آؤ، نہیں لا سکتا، ہماری بیوی مرد ہے، ہم اسے نہیں کہیں گے پانی لا، زندہ ہے وہ لا سکتی تو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے فوق الاسباب، ایک ہوتا ہے تحت الاسباب۔ تو اللہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین تمام چیز کا مالک ہے، تو فوق الاسباب جو بھی صورتیں ہوں گی، اولاد مانگنا، بیوی مانگنا، جو بھی دنیا میں مانگنا چاہتا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، لیکن جو انسان جس کے اندر طاقت ہے وہ اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ذکر کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ خود اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، ویسے خلاصہ یہ ہے سیدھا راستہ قرآن، حدیث اور سلف یعنی صحابہ کرام، یہی ہم کہتے ہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی وجہ اللہ نے خود ذکر کیا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا، کن پر انعام کیا؟ صحابہ کرام۔ تو جو صحابہ کرام کا راستہ ہے وہی دراصل حقیقی راستہ ہے، جو لوگ بنا کے رکھے ہوئے مالکی، شافعی، حنبلی اور نہ جانے کیا کیا، یہ تمام راہیں درست نہیں ہیں۔ صراط مستقیم کون ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کا راستہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے، کیونکہ لوگ گمراہ ہوئے اور ان پر غضب نازل ہوا، تو ان کے راستے پر ہم کو نہیں چلنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس گھر میں اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر میں شیطان کبھی نہیں آتا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو پھر جادو کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ عام طور پہ یہاں ماحول میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ جادو ٹونے کی بات کرتے ہیں، تو جو انسان جادو ٹونے سے بچنا چاہتا ہے اپنے گھر میں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کرے۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے ایک اہم بات کی، بقرہ معنی ہوتا ہے بڑا قاف سے بقرہ، اس کے معنی ہوتا ہے گائے، اس میں اللہ رب العالمین نے گائے کا تذکرہ کیا ہے۔ گائے کا تذکرہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گائے کا تذکرہ کیسے اور کیا ہوا۔ یہ اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک بھتیجا تھا، اس کا ایک چچا تھا، وہ اکلوتا وہ مالک بننے والا تھا، لیکن یہ کہ چچا کا وفات سے پہلے اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کے بعد خود دروازے پر بیٹھتا ہے اور چلاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کسی نے میرے چچا کو مار دیا، جبکہ مارنے والا وہ خود تھا۔ پھر جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو لوگوں نے سوچا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو بلایا گیا، کہتے ہیں کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کی دعوت دیتے ہو، ایک کام کرو تم اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس مردے کو کس نے مارا ہے، اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا اللہ سے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے فَذْبَحُوا بَقَرَةً، تم ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو۔ تو اللہ انہوں نے کہا اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے کہ جاؤ ایک گائے کو ذبح کر دو۔ تو ان لوگوں نے کہا سوال پہ سوال کیا کہ اس کی عمر کیا ہوگی، عمر کے بارے میں سب سے پہلا سوال۔ تو اللہ نے فرمایا إِنَّ بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اللہ نے فرمایا
جو گائے کی عمر ہوگی نہ زیادہ نہ کم، بیچ والی. پھر ان لوگوں نے پوچھا اس کا رنگ کیا ہوگا، ما لونها، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ صفرا ہوگی یعنی پیلی مائل ہوگی، اور ایسا ہوگا فاقع لونها تصور الناظرین، کہ ایسا اس کا رنگ ہو کہ دیکھنے میں بالکل روشن ہو، ایسا ہونا چاہیے بالکل تصور ناظرین، اور جو انسان دیکھے اس کو تو خوش ہو جائے. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ اور اس کی مزید صفات کو واضح کرو، تو اللہ نے اور بھی صفات کو واضح کیا کہ کھیت میں نہ چلتی ہو، کھیت کھلیان والی نہ ہو، بالکل فریش ہو، جو کھیت میں استعمال نہ ہوئی ہو. تو یہ جب بار بار سوال پہ سوال ہوا تو اس وقت جو مفسرین نے ذکر کیا ہے صرف ایک گائے ایسی موجود تھی جو ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس ایک گائے کو لایا گیا اور اس گائے کی وزن کے برابر سونا چاندی وزن کر کے اس ایک گائے کو لایا گیا، کیونکہ اس وقت جو تھا صرف ایک ہی گائے موجود تھی. خیر اس کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لیا گیا اور مردے پر مارا گیا. تو مردے پر جیسے ہی مارا گیا وہ زندہ ہوا. زندہ ہونے کے بعد اس نے ڈائریکٹ کہا کہ میرا کوئی قاتل نہیں ہے، میرا یہ بھتیجا ہی قاتل ہے. پھر اس کے بعد وہ مر گیا. تو اس کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. پھر سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے وہ اقسام انسانیت سے. اقسام انسانیت، دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک تو یا تو مومنین ہیں، یا تو منافق ہیں، یا تو کافرین ہیں. مومنین کی صفات کو اللہ نے ذکر کیا. سب سے پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. پھر اللہ نے منافقین کی کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے. یہ صفات جو ہے وہ منافق کے ہیں. کون؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عدم شعور، دل کا مرض، صفاحت، جہالت، احکام الہی کا مذاق، ضلالت اور فتنہ و فساد اور تذبذب کا شکار. یہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ جو ہے وہ منافقین کی صفات ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کے تعلق سے ایک بات کا تذکرہ کیا. وہ کیا ہے؟ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کا چیلنج. اللہ نے ذکر کیا فأتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین. اللہ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن کے جیسا ایک سورت بھی بنا لاؤ، کوئی نہیں بنا سکتا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے بنایا، پھر فرشتے کس طرح آئے، پھر آدم کے لیے کہا گیا تمام فرشتوں کی سجدہ کرو، سب لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور بنو اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح فرعون جو تھا وہ لوگوں کو ذبح کرتا تھا. جو مرد، جو بچہ کوئی پیدا ہوتا میل، اس کو ذبح کرتا، جو عورت پیدا ہوتی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کس طرح یہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا. جب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پوری لشکر جب سمندر کے پاس گئی اور سمندر میں جب رستہ بنتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے لاٹھی مارنے سے، تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہوتا ہے تو جو فرعون کا لشکر ہوتا ہے جب بیچ میں پہنچتا ہے تو اللہ ان کو سب کو غرق کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جب ان کو پار کرا دیا تو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. جیسے اللہ رب العالمین نے ان کو جو نعمت دی تھی ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو تھی من و سلوہ. اوپر سے من آتا تھا اور سلوہ آتا تھا. من و سلوہ کے تعلق سے مفسرین نے ذکر کیا ہے ایک پرندہ ہوتا تھا اور ایک شیرینی ہوتی تھی. من و سلوہ یہ آتا پرندے کو پکڑتے بھون کے کھاتے، اور شیرینی مٹھاس تھی. وہ لوگ جب جاتے تو جبین کے نام سے وہ پتیوں پر اور پتیوں سے اس حلوے کو لیتے تھے اور شیرینی کو کھاتے تھے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر ان تمام کے باوجود اللہ رب العالمین نے اور پانی کا انتظام کیا. پتھر سے اللہ نے پانی نکالا. یہ تمام دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. یہ آج کل جو گوشالہ جو بتوں کی پوجا چلتی ہے نا ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر، یہ دراصل وہیں سے آیا ہوا جاہلیت کا طریقہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان کے مختلف عذاب کر کے اللہ نے ان کو مختلف عذاب سے دوچار کیا، یہاں تک کہ طور پہاڑ کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا، لیکن یہ بھی اس کے باوجود بھی اپنے ایمان سے پھر گئے. پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ایک دم اخیر میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور یاد رکھیے تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ ابھی عبادت سے فارغ ہوئے. بہت بڑا فریضہ ہے یہ، ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیا پوری رات کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سکھاتی ہے یہ آیت ہم کو کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو قبول کر لے. تو اصل یہ ہے کہ قبول ہونا. ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اور بہت ساری عبادتیں کی ہیں، دعا کریں کہ اللہ اس کو ہم کو قبول کرے. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سورہ کے اندر دو اہم دعا کیا تھا. وہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا.
کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وہ مشرکین مکہ جہاں پہ آباد تھے, جہاں پہ ایک بات پر لوگ خوریزی اور جنگیں چلتی تھی, اللہ رب العالمین نے اس شہر کو آج دیکھیں اتنا امن والا بنایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے کم کرائم اور جرائم اگر کہیں ہوتا ہے وہ آج سعودی عربیہ ہے. وہ انہی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. پھر اللہ رب انہوں نے دعا کیا تھا ورزق اہل من الثمرات, کہ ان کو پھلوں کی روزی دے. جبکہ دیکھو آج بھی پورا چٹیل میدان ہے, پورا پہاڑ ہے, پورا ریت ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر سے 1 نمبر کا جو پھل ہوتا ہے وہ وہی امپورٹ ہوتا ہے, وہی جاتا ہے اور وہی آتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے 2 منٹ اور بس قصہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو پوری حکومت دیا تھا پوری دنیا میں. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جادو ہے, لوگوں نے سمجھا شاید یہ جادو ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, سلیمان نے جادو نہیں سیکھا, انہوں نے کفر نہیں کیا. جادو سیکھنا وہ کفر ہے. اللہ نے فرمایا دراصل ہاروت اور ماروت شہر بابل کے اندر اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا, ان کے ذریعے اللہ لوگوں کو آزماتا تھا. یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو تم کفر مت کرنا جادو سیکھ کے, تم جادو مت سیکھنا, تم مت سیکھنا, سیکھو گے تو بولے کہ تم کفر کرو گے, لیکن ہم لوگ بھیجیں گے آزمانے کے لیے. تو بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے اور اللہ نے اس طرح ایک طریقے سے جادو کی آغاز کیا. پھر اللہ رب العالمین نے سب سے اخیر صفحے پہ ذکر کیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم کو کامیاب ہونا ہے, ہدایت پانا ہے, تو رستہ کون سا ہوگا؟ انہی کی طرح جن لوگوں نے کیا. کون؟ صحابہ کرام. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ہوگا تو ایمان والا ہوگا. امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, سب کا رسپیکٹ, سب کی عزت اپنی جگہ, لیکن اتباع اور فالو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے کر کے بتایا ہے. پھر اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رکھ جاؤ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون ہو سکتا ہے. لوگ اپنے چہرے کو, اپنے داڑھیوں کو, اپنے ٹوپیوں کو اور اپنے کرتے کو نہ جانے کس کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام کے رنگ میں رکھ جاؤ, جیسا اسلام کہتا ہے ویسا کرو. پھر اخیر میں اللہ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم, کہ یہ جو امتیں تھیں, جو صحابہ کرام کا جو گروہ تھا وہ گزر گیا, ان کے بارے میں کچھ مت کہو. وہ اگر اچھے تھے تو اچھے تھے, وہ برے تھے تو برے تھے. ان کے بارے میں بہت سارے لوگ جیسے علی مرزا وغیرہ, انجینئر مرزا وغیرہ, اور اس طرح کے دیگر لوگ جو کہیں نہ کہیں صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں, اپنے الفاظ کو اور اپنے زبان کو کنٹرول دینے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کا اگر ذکر کریں تو بھلائی کے ساتھ ذکر کریں, یا کوئی بھی ہو دنیا سے مر جائے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو گزر گیا اس کے بارے میں اچھا الفاظ کریں, ان کے بارے میں ہم تعریف کریں, برائی نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ بارے میں مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق